السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں بھی ایک من گڑت قسم کا نقش اور تعویذ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں یہ فاضل جامعہ فروخیہ جو کراچی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نقش ہے کہ انسان کو زبردست کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، کاروباری اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کر کے مالی نقصانات سے تحفظ دلاتا ہے۔ اس نقش کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے آگے نیچے انہوں نے کچھ اور وہ اس کے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں جی رعب و جلال اور بلند مرتبہ کے حصول کے لیے نقش مطلوب کو وہ درجہ عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ نقش جس شخص کے پاس ہوگا دشمن اس سے خوف کھائے گا۔ تو نقش کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام سے جو دشمن خوف کھاتا تھا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن خوف کھاتا تھا، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دشمن خوف کھاتا تھا اور آج تک ان کے نام سے بھی خوف کھاتا ہے اور شیطان ان کے سائے سے بھی بھاگتا تھا، کیا وہ اس قسم کے نقش استعمال کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اس قسم کے نقش لکھ کر اپنی دکان میں لگائے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے اس قسم کے نقش اپنے گھرے میں ڈالے ہوئے تھے، یا اس قسم کے نقش انہوں نے اپنے جیب میں رکھے ہوئے تھے کہ ان سے دشمن ان کا خوف کھاتا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے کہ ان سے دشمن خوف کھاتا تھا، اور آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ نقش آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں جو ہے وہ اوپر جو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او من کان میتا فاحییناہ وجعلناہ لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ بہرحال یہ پورا ایک چاروں طرف ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے یرفعہ، اور آگے پھر وہی مشہور جو ایک ان کے ہیں سٹار اور الف 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 اور میم اور ہیش کا نشان، ہیش تو ہم انگلش میں کہتے ہیں لیکن یہ ان کی ایک لینگویج ہے خاص جادوگروں کی، اور اگر پھر آگے 4 الف اور ہے، اور پھر ایک اور طریقے سے ہے اوپر کی طرف، اور آگے پھر سٹار، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کے بعد اس کے چاروں کونوں پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، خبیر ظہیر ثابت شکور جبار، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال، اور پھر بیچ میں نقش کے بیچ میں دیکھیں سٹار ہے، فا ہے، پھر الف 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 جیم، ٹھیک ہے، میم شین، اور پھر وہ ہیش کا نشان جو پھر آگے، مطلب یہ وہ لینگویج جو مختلف جو جس طرح ہے نا ابجد حوض، یہ علی حروف تہجی، علم الاعداد میں جو یہ جو عاملین کے ہاں جو علم ہے اس میں حروف تہجی کا جیسے الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، اسی طرح یہ مختلف دنیا کی لینگویجیں زبانیں اس طرح کی گزری ہیں جو جادوگروں اور عملیات میں بھی استعمال ہوتی ہیں، کچھ ویسے بھی ہیں، تو ان کے اندر یہ چیزیں لکھ کر رکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی ان نقوش سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، آج لوگوں نے یہ نقش رکھے ہوئے ہیں نا، تو کتنے لوگوں کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، یا کتنے لوگ جنہوں نے یہ نقش رکھے ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ دشمن ان کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے وہ والا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ نے فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے نا یہ نقش، تو فیس بک سے کتنے لوگوں نے رکھا ہوا، تو اس کا مطلب یہ پھر تو یہ اگر اتنا عمل کرتا تو پھر ساری دنیا رکھتی، پھر تو سارا پورا پاکستان، سارے مسلمان ہر ایک کے جیب میں ہوتا، اور پھر سارے لوگ ان سے ڈرتے، دنیا ڈرتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خوف، دشمن پر خوف تقوی کی زندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے جتنے محبوب بنیں گے، اللہ کے جتنے پیارے بنیں گے، اللہ کا دشمن اتنا ہی آپ سے ڈرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اس دین میں فنا کر دیا تھا، جس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ تھا کہ ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا۔ وہ جو تمنا اور خواہش کرتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ قرآن کی آیات بنا کر ان کو نازل کر دیتا تھا۔ وہ یہاں سے آواز لگاتے تھے تو خط لکھتے تھے تو وہ دریائے نیل چل پڑتا تھا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر وہ آواز لگاتے تھے تو ادھر آذربائیجان میں صحابہ کرام کا جو لشکر ہوتا تھا یا مجاہدین کا جو لشکر تھا، اس تک ان کی آواز اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے تھے۔ مدینے میں زلزلہ آتا تھا تو وہ اپنا کوڑا مارتے تھے تو زلزلہ رک جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس قسم کے من گڑت قسم کے نقشوں کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے تھا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی وجہ سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے تھا۔ لہٰذا اس قسم کے من گڑت نقشوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ سارے شیطانی عملیات ہیں، کوڈ ورڈ لکھے ہوتے ہیں، 10 باتیں صحیح لکھی ہوتی ہیں، بیچ میں 11ویں بات جو ہے وہ شیطان کو پکارا گیا ہوتا ہے، شیطان کو خوش کیا گیا ہوتا ہے،
اور اس طرح آپ سے شرک کروا دیا جاتا ہے، اس طرح آپ سے کفر کروا دیا جاتا ہے. آپ کو قرآن سے اور دین سے توجہ آپ کی ہٹانے کے لیے اس طرف آپ کو موڑا جاتا ہے کہ آپ کا سارا دھیان، ساری توجہ، ساری آپ کی کوشش سائی اس طرف ہو جائے اور آپ ان چکروں میں پڑ جائیں، دین کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں. ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بس جیب میں ڈال دیں، آپ کی دکان بھی چلے گی، کاروبار بھی چلے گا. اور اتنا آسان ہوتا یہ چلنا، اس طرح چلتے تو سارے لوگ اپنی دکانوں پہ لگاتے، سب کے کاروبار چلتے، ٹینشنیں ختم ہو جاتی. تو یہ ان عاملین کا کمانے کا ایک دھندا ہے، لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.